اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سلسلہ گفتگو یہ تھا کہ مجلس کی تیاری کیسے کی جائے، تو اب میرے خیال ہے کچھ حد تک واضح ہوئی بات، یعنی کوئی بیان کر سکتا ہے کہ کتنی واضح ہوئی؟ کوئی ایک جی مجلس میں سب سے پہلے جو ہے آپ کو مقدمہ بیان کرنا ہوتا ہے ایک عنوانی مجلس کے لیے، اس کے بعد کچھ آیات، کچھ روایات اور پھر کچھ واقعات سے آپ کو جو ہے وہ مدد لینی پڑتی ہے، اور اس طرح سے آپ کی ایک مجلس تیار ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جی کوئی اور بیان کرے گا؟ تو آپ لوگوں کی سمجھ میں پھر نہیں آیا، اس کا مطلب ہے جی موضوع سلیکٹ کرنا پڑے گا، موضوع غیر موضوعی اور موضوعی، اور اس کے بعد آیات سلیکٹ کرنی ہے، خطبات اور روایات۔ ٹھیک ہے، ایک منٹ، ہاں جی سب سے پہلے کسی موضوع کا مطالعہ کرنا ہوگا، اور اس کے بعد میرے لیے کہ ہمیں کتابیں، ایک منٹ، وہ بیان کر رہے ہیں پھر اسی کے مطابق جو ہے اس کی آیتیں اور ٹھیک ہے۔ اب ٹھیک ہے، دیکھیں اب یہ کتاب ہے، میں شروع کرتا ہوں کہ مجلس دیکھیں کیسے بنے گی۔ یہ کتاب ہے آخر الساس واقعات، مولانا علی افضل قمری صاحب کی کتاب ہے، وہ مولانا صاحب انشاءاللہ اگلے ہفتے آئیں گے درس دینے۔ اور بھی بہت سی کتابیں ان کی ہیں، جن میں ایک یہ کتاب ہے۔ میں اس لیے کتاب بیان کر رہا ہوں کہ جی کتاب کا نام ہے آخر الساس واقعات، آخر الساس واقعات۔ اب دیکھیں اس کتاب میں 3 واقعات لکھے انہوں نے، ٹھیک ہے نا۔ مجھے خاص اس کتاب کو لانے کا مقصد کیا تھا، بتانے کا مقصد کیا تھا کہ اب ایک گفتگو ہے خدا پہ بحث کرنی۔ مثلا انہوں نے ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے دہریہ اور شیخ مفید، یعنی خدا کو نہیں مانتا تھا ایک شخص، تو شیخ مفید نے کس طرح اس کو دلیل دی کہ خدا ہے۔ یعنی گفتگو جب خدا کی اگر آپ کچھ شروع کریں، سب سے پہلے تو آپ کی بحث کریں گے وجود ہے خدا پر دلیل۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے کرنا ہے کہ اس سے پہلے کوئی آیت کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ پہلے میں 3 چیزیں بیان کر رہا ہوں، پھر اس کا مقدمہ بیان کروں گا، ٹھیک ہے۔ پہلے اس کیونکہ انہوں نے جو ترتیب سے دیے، وجود خدا پہ ایک بحث ہو گئی، پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ حیوانات کیا تسبیح پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد دوسرا موضوع آ جائے گا، اگر آپ دیکھیں تو تسبیح خدا۔ دوسرے مرحلے پر آ گئی تسبیح خدا کہ حیوانات کیا تسبیح پڑھتے ہیں، معرفت پھر تسبیح۔ تیسرے مرحلے پر پھر انہوں نے ایک واقعہ لکھا، اسی ترتیب میں ہی ہے کہ ایک چرواہا بکری چرانے والا تھا، اس کی ملاقات ہوئی حجاج ابن یوسف سے، ملاقات ہے۔ اس ملاقات میں ان دونوں کی جو گفتگو ہوئی ہے، وہ گفتگو اس نوجوان جو تھا جو بکری چرا رہا تھا، اس نے جو حجاج کو جواب دیے، وہ تمام کے تمام جوابات وہ تھے کہ جو خدا کی معرفت خدا پر تھے۔ یعنی اس کے جوابات سے لگ رہا تھا یہ خدا کی کتنی معرفت رکھتا ہے۔ یعنی ایک ہی مجلس میں آپ نے مرحلہ سب سے پہلے جو خدا پہ بحث کریں گے تو وجود خدا کہ وہ خدا سے ایک انہوں نے ایک آیت یا ایک پیش کی۔ اسی طرح کتاب کشکول، دست غیب کی کتاب ہے کشکول، یہ پڑھی کشکول، آیت اللہ دست غیب کی کتاب ہے۔ ان کی بھی کئی کتابیں، یہ نام آپ نوٹ کر لی گئے، آیت اللہ کی اچھی کتابیں ہیں جو آپ کو مجلس کی تیاری میں بہت مدد دیں گی۔ کشکول، اب اس کتاب میں بھی صفحہ نمبر 50 پہ ایک خدا کے وجود پر امام نے دلیل دی ہے، ایک بحث گفتگو کی ہے، تو آپ یہاں پر اس کو اضافہ کر سکتے ہیں کہ 2 دلیلیں آپ نے اپنی مجلس کے اندر بیان کی کہ وجود خدا پر ائمہ علیہ السلام کی یا دلیل عقلی کے ذریعے کس طرح آپ نے ثابت کیا کہ خدا کا وجود ہے۔ دوسرے مرحلے پہ آپ نے کہا کہ جب خدا کا وجود ہے تو کائنات میں حیوانات ہیں جو ان کی تسبیح کرتے ہیں، انسان بھی تسبیح کرتے ہیں، انسان بھی خدا کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ تیسرے مرحلے پہ معرفت پروردگار ہے۔ تو 3 چیزوں کے اندر جو ہے وہ آپ کی ایک گفتگو خدا کے اوپر آرام سے ہو سکتی ہے۔ اس طرح کہنا مقصد یہ کہ خدا پہ اگر آپ گفتگو کرنا چاہیں، اچھا اب یہ تو 3 سے 4 ہو گئے واقعات،
اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اس سے پہلے آپ نے سب سے پہلے کیا کریں گے؟ آیات، پھر روایات. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ آیات کا انتخاب کرنا ہے جو خدا کے وجود کے اوپر ہے. قرآن مجید میں پروردگار نے کہا کہ ہم خدا کا وجود ہے، اور خدا کے وجود پہ جو آیات ہیں اس کو ایک دو آیت کو لے لیں، پھر تفسیر کو لے لیں گے تو آپ کو وہاں سے مقدمہ مل جائے گا. جب آپ تفسیر کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو وہاں پہ یہ مقدمہ ملے گا کہ اس موضوع میں ہم وارد کیسے ہوں. جب آپ خداوند متعال کہ آپ نے ایک دو آیتیں پیش کی، پھر معصوم کی حدیث کے فلاں معصوم نے، پیغمبر اسلام نے یا امیر المومنین نے وجود خدا پر کیا دلیل دی ہے، نہج بلاغہ میں امیر المومنین نے کیا گفتگو کی خدا کے متعلق، وہ گفتگو کرنے کے بعد پھر اسی گفتگو کو آگے بڑھا سکتے ہیں کہ وجود خدا پہ دلیل ہے. معصوم نے پھر یہاں پہ امیر المومنین کے واقعات بھی بیان کر سکتے ہیں، جو امیر المومنین نے دلیل دی اس کو بھی بیان کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد تسبیح خدا پر آ سکتے ہیں، اس پہ بھی آپ واقعات لا سکتے ہیں، کس طرح کائنات میں تسبیح، حیوانات کیا تسبیح پڑھتے ہیں، پرندے کیا کہتے ہیں، تو چیزیں روایتوں میں موجود ہیں. پھر اس کے بعد آخر میں آپ کہیں کہ معرفت خدا. تو ایک مجلس اس طرح آپ کی، دیکھیں انہوں نے اپنے حساب سے موضوع دیا. میں آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہ رہا ہوں. آپ کا کام کیا ہے کہ جب آپ کے اندر انشاءاللہ اللہ یہ صلاحیت پیدا کر دے گا تو آپ جب مجلس واقعہ کوئی پڑھیں گی تو آپ کے اندر یہ صلاحیت کہ آپ کہیں گے کہ یہ واقعہ اس مورد میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے، مولانا نے اپنے حساب سے لکھا ہے، لیکن آپ اس کو اپنے جہد سے، اپنے مطالعے سے اس جہد کی طرف موڑ سکتی ہیں. تو اس طرح ان واقعات کے ذریعے سے جو ہے وہ پھر جب اگر فضائل بھی پڑھنے تو دیکھیں نہج بلاغہ کا آپ ذکر کریں کون، علی امیر المومنین کے واقعات، پھر علی کے فضائل وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے لیے جو کتاب ہے وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جاؤں. یہ دیکھیں، یہ معجزات آل محمد، 4 جلدی کتاب ہے. پہلی جلد امیر المومنین پر ہے. پہلی جلد امیر المومنین، اس میں کتنی صفحے ہیں؟ 450 صفحے، 467، 467، تقریباً 10 صفحے اور ہو تو 550 صفحے. اس کے رائٹر ہے ہاشم بہرانی. اصل میں یہ فارسی میں ہے، معجزات فارسی میں ہے، یہ اردو ترجمہ ہے معجزات آل محمد کے نام سے. یہ اب آپ جب امیر المومنین کا ذکر کر رہے ہیں تو وہاں سے آپ امیر المومنین کے فضائل بھی، کوئی واقعات فضائل پڑھ کر پھر وجود خدا پر آ سکتے ہیں. یعنی اگر کیونکہ تقریر میں دیکھیں اہل علم بیان کرتے ہیں، تقریر میں مجلس میں جو ہے وہ فضائل، تبلیغ اور مسائل. تبلیغ وہی اخلاقیات جس آپ کہہ سکتے ہیں. فضائل آل محمد ہو، اس کو آپ 15 منٹ 20 منٹ وقت دیں، 15 منٹ کم از کم 15 منٹ تو وقت دیں. فضائل آل محمد، فضائل پڑھیں، روایتیں پڑھیں، جو بھی فضائل پڑھنے، واقعات پڑھنے، معجزے پڑھنے. یا جیسے یہ کتاب ایک اور ہے یہاں پر، یہ مولا علی کی شان میں 1000 حدیث ہے. 1000 حدیث ہے. اس میں اندر آپ اس حدیث اس کو مطالعہ کریں گے، آپ کو امیر المومنین کی شان میں روایتیں ملیں گی کہ پیغمبر اسلام نے حضرت علی کی شان میں کیا کیا روایتیں بیان کی. آپ مجلس جب شروع کریں، جب امیر المومنین کا جب ذکر کر رہے ہیں کہ امیر المومنین نے نہج بلاغہ میں کیا فرمایا، تو اس سے پہلے کہ کون علی، میرا امیر المومنین جس کے یہ فضائل ہیں. دیکھیں وہ علی توحید کے بارے میں کیا گفتگو کرتے ہیں، وہ علی جو توحید کے بارے میں کس طرح دلیل دیتے ہیں. یعنی 20 منٹ، 15 سے 20 منٹ آپ کے فضائل ہونے چاہیے. پھر اس کا 10 منٹ آپ کا اخلاقی گفتگو ہو، پیغام جسے ہم کہتے ہیں، تبلیغی پیغام بھی ہونا چاہیے. 10 منٹ اس میں کوئی ایسا واقعہ ہو. اور اس کے بعد پھر آپ کے مسائل ہونے چاہیے. 3 چیزیں کہتے ہیں کہ مجلس کے اندر 3 چیزیں ہونی چاہیے. فضائل، تبلیغ کہہ لیجیے، اس کو اخلاقی گفتگو کہتے ہیں، پیغام والی مجلس کہتے ہیں، اصلاحی مجلس بھی کہتے ہیں، اصلاح ہونی چاہیے. اور اس کے بعد پھر اس میں مسائل ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ماحول کے اوپر. اب کراچی کا جو ماحول ہے وہ جینٹس کا اور لیڈیز کا تقریباً ایک ہی ہے کہ 45 منٹس کے اندر آپ مجلس ختم کرتے ہیں. 40 سے 45 منٹس یہ ایوریج ٹائم ہے. اب میں یہاں پر آپ کو دیکھیں جو پہلے چیزیں نہیں لکھی تھی وہ ایک چیز لکھ دیتا ہوں، دوران مجلس، کیونکہ آپ لوگ کی پہلی کلاس ہے میرا خیال ہے شاید. یہاں پہ ایک چیز، مجلس میں مجلس 3 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے. مجلس سے مشتمل ہوتی ہے، یعنی مجلس سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے. مجلس سے پہلے ایک ہے، مجلس سے پہلے کیا ہوگا، ایک ہے دوران مجلس، تیسرا کیا تھا
مجلس کے بعد کیا ہوگا؟ مجلس سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ جی مطالعہ، اور مطالعے کے بعد نہیں، مطالعہ ہوگا مطالعے سے پہلے آپ کو کرنا ہے دو چیزیں، ایک مطالعہ کرنا ہے مجلس سے پہلے، اور اس کے بعد پھر بیان اگرچہ مجلس کے اس میں ایک چیز اور ہے، وہ بھی ذہن میں نہیں آ رہی ہے، ایک چیز اور ہے ذہن میں نہیں آ رہی کیونکہ موضوع پرانا ہے، خیر اب اگر آ گئی ذہن میں تو بتا دوں گا کہ مطالعہ ایک بیان تو آخر میں تھا، اب بیچ میں ایک چیز اور ہے، چلے رہنے دیں، وہ درمیان میں آ جائے گا، یاد دلا دوں گا، خیر کیونکہ اچھا اب آ جائیے، حسن ہمارا موضوع یہاں پر تھا، مجلس سے پہلے تین چیزیں ہیں، ایک مطالعہ ہے، ایک بیان، اور ایک چیز اور ہے وہ آ جائے گی، اس کے بعد یہاں پر آ جائیے، اب یہ کیا چیز ہے؟ یہاں پر ہے دوران مجلس، سب سے پہلا کیا ہوگا؟ خطبہ، دوسرے نمبر پہ مقدمہ، تیسرے نمبر پہ اصل مطلب یعنی مطالب جو بیان کرنے، چوتھے نمبر پہ ربط مسائل، پانچویں نمبر پہ خود مسائل، چھٹے نمبر پہ دعا۔ یہ دوران مجلس کہا جاتا ہے کہ دوران مجلس ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ نمبر ایک کیا ہے؟ خطبہ، اس میں آیت بھی آئے گی، تشریح بھی ہے، پھر اس کے بعد ہے مقدمہ، یہ مقدمہ بہت مہم ہے، جو مقدمہ ہے یہ بہت مہم ہے، پھر اس کے بعد ہے اصل مطلب جو آپ کو پہننا ہے۔ اب آپ کا سوال جو تھا 40، دیکھیں اب 40 منٹ کی مجلس ہے تقریباً ایوریج ٹائم، اب آپ نے خطبہ ہے، خطبہ تشریح 3 سے 4 منٹ، مقدمہ کہتے ہیں 10 منٹ، اصل مطلب 25 منٹ، ربط مسائل میں ایک جملہ آتا ہے، ایک جملہ، باقی مسائل اب کتنے 35 اور تقریباً 35 ہوتی ہیں 38، اب 7 ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے مسائل پہلے ایام میں ہیں، شروع کے 10 دنوں میں ہیں تو مسائل 10 منٹ کے بھی ہوتے ہیں، 8 منٹ کے، 9 منٹ کے، اور مجلس اگر بعد میں ہے شام کے بعد تو 4 منٹ 5 منٹ کے مسائل ہوتے ہیں، 3 منٹ 4 منٹ، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ اصل ہے جو لوگ عموماً بیان کرتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ خطبہ تشریح شروع میں آپ نے پڑھنا ہے، خطبہ دیا، آیت پڑھی، اس کی تھوڑی سی تشریح کی 3 سے 4 منٹ، اس میں اصل ہے مقدمہ آپ کا، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ آپ کو اگر یہ پڑھنا ہے وجود خدا پر، 3 چیزیں آپ کو اگر پڑھنی ہے، وجود خدا آپ کو پڑھنا ہے، تسبیح خدا اور معرفت خدا پڑھنا ہے، تو اس سے پہلے ایک مقدمہ آپ کو بنانا پڑے گا، وہ مقدمہ آپ کو یہاں پر لے کر آئے گا، جیسے یہ اصل مطلب ہے، یہ 3 پوائنٹ جو ہیں وہ ہمارے اصل مطلب ہے، یہاں پر ہے، یہ تیسرا، اس سے پہلے ہے مقدمہ، مقدمہ وہ ہوگا کہ جو آپ کو اصل مطلب سے لنک کرے گا، کوئی مقدمہ آپ کو بنانا پڑے گا، جیسے خدا نے قرآن مجید کہا کہ پروردگار عالم نے قرآن میں کہا کہ وجود خدا میں جو آیت ہے عبادت کے متعلق، کسی کی عبادت نہ کرو، خدا کی عبادت کرو، خدا کون ہے، کون بتائے گا؟ وہ بتائے گا مظہر ہے خدا، امیر المومنین نہج البلاغہ، آگے نہج البلاغہ پر کون؟ علی کے فضائل پڑھے، پھر امیر المومنین نے کہا کہ خدا کی وجود خدا پہ جو خدا کی صفات بیان کی پہلے خطبے میں، وہ خطبے میں بیان کریں، ہاں جسے تمہید بھی کہتے ہیں، وہ مقدمہ اور تمہید وہی ہے۔ پھر آپ جب یہ آپ کا 10 منٹ کا ہو گیا، 10-12 منٹ کا تقریباً، پھر آپ آ جائیں گے ان 3 چیزوں کے اوپر، یہ 3 چیزیں آپ کے آرام سے 25 منٹ جو رکھا ٹائم اصل مطلب اس کو آپ آرام سے بیان کریں، 25 منٹ 20 منٹ 22 منٹ جتنا بھی ہے، پھر اس کے بعد ایک جملہ آپ کا ایسا ہونا چاہیے جسے ہم کہتے ہیں ربط مسائل۔ ربط مسائل بہت مہم ہے، یہ کوئی نہیں کہے گا کہ آج 7 محرم ہے میں کربلا میں پانی بند ہوا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسائل، اس کا مطلب ہے ذاکر نے تیاری نہیں کی، یا آج 8 محرم ہے جناب عباس کے مسائل پڑھوں گے، نہیں، آپ جس موضوع پر ہیں اس موضوع سے کربلا کو آپ کو لنک دینا پڑے گا، کوئی ایک ایسا جملہ ہوگا جو آپ کو کربلا تک پہنچا دے تاکہ پھر آپ وہاں سے وہ مسائل پڑھیں، اسے کہتے ہیں ربط مسائل۔ اس کے بعد آخر میں ہے مسائل اور پھر ہے دعا، تو یہ ایک خاکہ ہم نے پہلے بیان کیا تھا، اس کے بعد ہے عبادت مجلس، کیا تھا عبادت مجلس ہے چیک کرنا اپنے آپ کو،
वहादत मजलिस न्यास नहीं है, वहादत मजलिस अपने आप को चेक करना है। जो जिन्होंने मजलिस पढ़वाई अगर कोई अच्छे जानने वाले हैं तो उनसे पूछना है, दोस्त इसमें आवाम भी है, खवास भी हैं, बानी भी हैं, इसमें तमाम वो अफराद। अगर आपकी वीडियोस अगर से बन रही है तो ठीक है, वैसे तो बननी नहीं चाहिए आजकल, अगर बन रही है और मुकम्मल हिजाब में हो तो ठीक है, वरना आजकल आपको मालूम है कि ये कितने मसाइल हैं हिजाब के भी इसमें। वैसे तो नहीं बननी चाहिए, अगर बन रही है तो मुकम्मल हिजाब में होनी चाहिए, वरना सवाब की बजाय गुनाह में शरीक हो जाएंगे। तो आजकल देखते हैं, आप नहीं देखते ख़वातीन की वीडियोस बनती हैं बगैर बेहिजाब की आती है, तो सवाब उनको नहीं मिलता बल्कि गुनाह में इजाफा हो रहा है। तो अगर ऐसी कि ज़रूरी नहीं अपलोड करें, मुमकिन है आप अपने सीखने के लिए बना दें, ये भी ये ज़रूरी नहीं कि इसको अपलोड करें, सीखने के लिए आपने बनाया तो आप बनाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि वीडियो के ज़रिए सबसे बेस्ट जो सिखाने की जो चीज़ है, जो तालीम दी जाती है, वो अपनी वीडियो खुद इंसान देखे, अपने फिर बयान को देखे, फिर देखे मैंने इस बात को कैसे बयान किया, फ़ज़ाइल कैसे पढ़े, जो मौजू मैंने तैयार किया था उसको मैंने कैसे पढ़ा। खुद पढ़ना भी एक आर्ट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी किताबत की क्लास में फिर इंशाल्लाह कि बहुत सारी चीज़ें उसमें बयान होंगी। तो हाँ ऐसा ही बस ठीक है, मतलब कहना मसला ये कि रब्त होना चाहिए, रब्त ज़रूरी है। यानी मैं आपको यूँ समझाऊँ कि मिसाल के तौर पे मिसाल दे देता हूँ आपको कि पैगंबर की हदीस है, औनो मोहम्मद के अगर मसाइब पढ़ने, ठीक है, अब आपको रब्त मसाइब चाहिए। अब आप ये नहीं कहेंगे आज 5 मुहर्रम है औनो मोहम्मद के मसाइब का जिक्र होगा, नहीं, आपके पास कोई ऐसा कोई रवायत ऐसी हो जिसका इख्तिताम बच्चों पर हो। अब मिसाल दूँगा आपको, पैगंबर इस्लाम ने कहा या अली अल्लाह ने 3 फजीलतें तुम्हें दी, 3 फजीलतें मुझे दी। कहा जो फजीलत अल्लाह ने मुझे दी है तुम उसमें शामिल हो, लेकिन जो तुम्हें दी उसमें मैं शामिल नहीं हो। कहा अल्लाह ने लवाइल हम मुझे दी उठाने वाले तुम, कौसर मुझे दी पिलाने वाले तुम, जन्नत मुझे दी जन्नत मुझे दी तकसीम करने वाले तुम। फिर कहा जो 3 फजीलत अल्लाह ने तुम्हें दी, कहा जैसा ससुर तुम्हें दिया मुझे, कहा जैसी बीवी तुम्हें दी मुझे नहीं दी, कहा जैसे बच्चे तुम्हें दिए मुझे। अब आप यहाँ कह सकते हैं ये फातिमा के बच्चे आज ज़ैनब के बच्चों का मातम है, हमने बच्चों से ये से कहते हैं रब्त मसाइब। ये रब्त मसाइब की मिसाल ऐसी है कि कोई एक ऐसा मौजू होगा जो आप करबला से आपको टच करे, या जैसे अगर आप 7 मुहर्रम को प्यास से आपको टच देना है तो कोई ऐसा वाक़या कि जिसमें पानी पिलाने जैसे है वाक़या तारीख़ में इसी किताब मौजूद है। ये भी फ़ज़ाइल की किताब है, इसको भी आप लें, अद-दमतुस साकिबा, ये भी किताब फ़ज़ाइल की किताब है, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। इस किताब में एक वाक़या है कि हाँ अद-दमतुस साकिबा मुसन्निफ़ है, इसमें मोहम्मद बाकर दश्ती बेबानी, आग़ाए मोहम्मद बाकर दश्ती बेबहानी नजफ़ी। अब इसमें एक वाक़या लिखा हुआ है इमाम हुसैन के हालात में कि कूफा में एक मरतबा काहिद पड़ा, बारिश नहीं हो रही थी। अमीरुल मोमिनीन का लोग आए तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा इमाम हुसैन को बुलाया, कहा बेटा हुसैन दुआ करो कि बारिश हो जाए। तो इमाम हुसैन सलाम ने दुआ की, कूफा में बारिश हो गई। अब ये ख़ुद एक वाक़या ऐसा है कि आप कहें कि मैं कहूँ मौला आपने यहाँ तो बारिश दुआ की पानी किया, लेकिन करबला में आप पर पानी बंद किया गया। यहाँ से वाक़या रब्त मसाइब। तो इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं, ये आपको खुद पढ़ कर आएगा कि आज अगर जनाब कासिम के मसाइब हैं तो बच्चों का जिक्र होगा, तो किस वाक़े से मैं मसाइब पर हम जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें पढ़ कर आएंगी आपको, ठीक है। तो साथ साथ मैंने किताबों की भी मौरफ़ी करा दी, यानी किताबों का भी तारुफ़ करा दिया, बता दी कि कौन सी किताबें हैं, और ठीक है, यहाँ तक हमारी बात पहुँची। अब आते हैं एक और मजलिस, ये आ गया। मजलिस से पहले 3 चीज़ें, उसको आप नोट कर लें। हाँ, मजलिस से पहले 3 चीज़ें हैं, मुताला, हाफिज़ा और बयान। इसको मैंने कहा मुकम्मल कर दें। मजलिस से पहले 3 चीज़ें, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। एक है मुताला, एक है हाफिज़ा आपको, क्योंकि हाफिज़ा बहुत अहम काम अंजाम देता है, ठीक है। और तीसरा है बयान। ये बयान आपको यानी मजलिस में उस चीज़ को कैसे
بیان کرنا پڑے گا. اس کو پہلے پریکٹس کریں گے, اس لیے اس کو اگرچہ بیان تو دوران مجلس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, قبل مجلس پہلے مجلس میں کیوں آئے گا؟ اس لیے کہ آپ کو اس کی پریکٹس پہلے کرنی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک روایت ہے امیر المومنین کی, ٹھیک ہے. اس روایت میں ہے کہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا, قرآن کی ایک آیت ہے, اللہ نے انسان کو ضعیف خلق کیا ہے, ٹھیک ہے. اللہ نے انسان کو ضعیف کیا, خلق الانسان ضعیفا, یہ آیت قرآن ہے, ٹھیک ہے. اب اس آیت میں سوال یہ کہ انسان ضعیف کیسے ہے؟ آج کل کا انسان تو بہت طاقتور ہے. اب آپ کو یہ روایت جو پڑھنے سے پہلے ایک مقدمہ بنانا پڑے گا. یہ اسے کہتے ہیں, آپ کو یہ مقدمہ بنانا پڑے گا پہلے کہ انسان, جو قرآن نے کہا کہ انسان ضعیف ہے, امیر المومنین کی ایک روایت میں بیان کروں گا, آپ کو یہ مقدمہ بنانا پڑے گا پہلے کہ انسان ضعیف کیسے. میں پہلے وہ 6 چیزیں لکھ دیتا ہوں, پھر اس کے بعد آپ کو بیان کروں گا مقدمہ کیسے بنا. وہ 6 چیزیں کیا ہیں جس سے انسان ضعیف ہے؟ اچھا, آپ اس کو مقدمہ اس طرح بنا لیں, چلیں پہلے مقدمہ بنا لیتے ہیں, پھر وہ 6 چیزیں اب آپ اس کو دیکھیں, قرآن کا ایک چیلنج ہے, انسان ضعیف ہے. اب آپ اس کو یوں مقدمہ یوں بنے گا کہ یہ انسان کی ضعف اور کمزوری ہر زمانے میں ہونی چاہیے. آدم کے زمانے میں بھی, عیسیٰ کے زمانے میں, موسیٰ کے زمانے میں, پیغمبر کے زمانے میں, آج کے زمانے میں, قیامت کے زمانے تک کوئی ایسا زمانہ نہیں ہوگا جس میں انسان کمزور نہیں. خدا کہتا ہے ہم نے انسان کو ضعیف خلق کیا. کوئی کہتا نہیں انسان تو بہت طاقتور ہے. ہو سکتا ہے کوئی مثالیں لے کر آ جائے. تو آپ کو اس کو رد کیسے کرنا ہوگا, پھر آپ اس کے اوپر ایک مقدمہ اپنے طور سے کیا بن سکتا ہے. ان 6 پوائنٹس کو بیان کرنے کے لیے اصل 6 پوائنٹس آپ کے پاس ہیں. اس سے پہلے آپ کو ایک پورا بیک گراؤنڈ بنانا پڑے گا. انسان دنیا میں کہاں طاقتور ہے, انسان کس طرح, انسان کیا ہے. کچھ انسان کے ایسے واقعات کہ جو تعجب خیز ہو. نمرود کے واقعہ ہے, شداد کا کوئی واقعہ ہے, اسی طرح جو واقعہ ہے فرعون کا کوئی واقعہ ایسا ہو. تو ان واقعات کو آپ کو بیان کرنا پڑے گا, تب جا کر آپ اس آیت کے ذیل میں جو امیر المومنین پوائنٹس بیان کیے ہیں, تو آپ اس پوائنٹس کو بیان کر سکتے ہیں. یعنی اس آیت, اس 6 پوائنٹ سے پہلے ایک 10-12 منٹ کا, کم از کم 15 منٹ کا ایک مقدمہ آپ کو بنانا پڑے گا. یعنی مختلف آیتیں نے ایک موضوع خود, اس پہ آپ کام کر سکتی ہیں. قرآن اور انسان خود ایک اشرے کا موضوع ہے یہ. آپ دیکھیں خدا نے قرآن میں انسان کی کون کون سی صفات کو بیان کیا. آپ ایک طرف کہیں گے خدا کہتا ہے قرآن میں کہ ہم انسان ضعیف ہے, اور ایک طرف کہتا ہے کہ انسان وہ ہے کہ جو انسان کو ہم نے بہترین خلقت پہ خلق کیا. پھر قرآن انسان کے متعلق کیا کہتا ہے, 1-2 آیتیں اور لے کر آئے. تو یہ 2-3 آیتوں کے ساتھ تھوڑا سا آپ نے اس کو بیان کرنا ہے کہ انسان کے متعلق قرآن نے کیا گفتگو کی. پھر روایت میں آ جائیں, انسان کی خصوصیت کیا ہے. دیکھیں معصومین نے کیا کہا انسان کے متعلق, ملے گا آپ کو, روایتیں ملیں گی. پھر اس کے بعد تاریخی واقعات میں جائیں. ابھی آپ کا اصل سوال ہے ذہن میں, آپ نے شروع میں بیان کرنا ہے کہ اصل چیز کیا بیان کریں گے, انسان جو ضعیف ہے اس کی کیا وجوہات ہیں. اور وہ وجوہات وہ ہونی چاہیے کہ جو آدم کے زمانے میں بھی ہوگی, موسیٰ کے زمانے میں, عیسیٰ کے زمانے میں, ہر نبی کے زمانے میں, پیغمبر کے زمانے سے لے کر آج اور آج کے قیامت تک کے زمانے میں تمام خصوصیات ہونی چاہیے. تو قرآن کا چیلنج ہوگا کہ خدا کہتا ہے ہم نے انسان کو ضعیف خلق کیا. یعنی آپ پورا بیک گراؤنڈ بیان کرنا پڑے گا. کچھ واقعات فرعون پہ بیان کریں, کچھ نمرود کے دیکھیں یہ انسان ہے. آپ اپنے ذہن میں کوئی مقدمہ بنائیں. کچھ جب مختلف کتابوں کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو خود بھی کچھ چیزیں ذہن میں آئیں گی. اچھا یہ انسان تھا, اس کا بیان کرو, یہ انسان تھا, اس کا بیان کرو. پھر اس کے بعد آخر میں آپ نے 10-12 منٹ اپنے اس مقصد کے لیے رکھنے کہ دیکھیں آپ نے دیکھا دنیا میں یہ انسان ہے, یہ اتنے بڑے طاقتور ہیں جنہوں نے اتنا نقصان کیا, لیکن یہ طاقتور نہیں ہے. خدا نے کہا جب ہم نے ضعیف خلق کیا تو وہ ضعیف کیسے خلق کیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد کرنے کے بعد اب آپ نے اس پوائنٹس کو بیان کرنا ہے. انسان ضعیف کیسے ہے, پہلی چیز کیا ہے, انسان ضعیف ہے.
کس حساب سے ضعیف ہے؟ کہتے ہیں موت اس سے اوجل ہے، یعنی دور ہے، نہیں جانتا، وہ اپنی موت کو نہیں جانتا. انسان کتنا کمزور ہے کہ اپنی موت کو ہی نہیں جانتا. پھر یہاں پر بول سکتے ہیں انسان وہ ہے جب دنیا میں آیا تو اس کے اختیار میں نہیں، انسان دنیا سے جا رہا ہے تو اس کے اختیار میں نہیں. یہاں سے انسان کے اوپر 2-4 منٹ بولا جا سکتا ہے. وہ انسان کیسا ہے؟ جیسے یعنی اتنا کمزور انسان ہے کہ جسے اپنی موت کا ہی علم نہیں ہے. نمبر 2، بیماری اس سے پوشیدہ ہے. انسان اتنا کمزور ہے کہ اپنی بیماری کو نہیں جانتا. یہ امیر مومنین کی روایت ہے. امیر مومنین فرماتے ہیں کہ انسان اتنا کمزور ہے. پھر تیسری کمزوری کیا ہے؟ اس کے اعمال محفوظ ہو جاتے ہیں. جو بولتا ہے فرشتے اسے لکھ دیتے ہیں. انسان اتنا کمزور ہے کہ جو کہا فرشتے نے فوراً اسے لکھ دیا. اب اس میں بھی آپ 2-3 منٹ بول سکتے. اگر انسان اچھا بول رہا ہے تب اچھا لکھا جائے گا. خدا نخواستہ اگر برا بول رہا ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو وہ بھی لکھا جائے گا. یعنی انسان اتنا کمزور ہے کہ جو الفاظ زبان سے ادا کر دیتا ہے اسے واپس نہیں لیتا. وہ اور بات ہے کوئی توبہ کر کے گناہ نہیں، خدا نخواستہ کسی نے گناہ کیا توبہ کرے، وہ اور بات ہے. لیکن جو الفاظ اس کی زبان سے نکل گئے وہ واپس نہیں آ سکتے. یعنی اتنا کمزور ہے کہ فرشتہ اسے، اب یہاں پہ فرشتوں کی بات آئی، لیکن منکر کے جو اسے فرشتوں کی بات آئی کہ اسے لکھ رہے ہیں. تو اب یہاں سے ایک روایت اور بیان کر سکتے ہیں کہ خدا اتنا غفور الرحیم ہے کہ فرشتے تو لکھ رہے ہیں. اب دن کے فرشتے اور ہوتے ہیں اور رات کے فرشتے اور ہوتے ہیں. یعنی خدا فرشتوں سے بھی مومن کے گناہ کو چھپاتا ہے. لیکن مومن ہے جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے. یہاں سے ایک تبلیغی نقطہ آپ نے بیان کر دیا. یہ اس طرح. اس کے بعد چوتھا کیا ہے؟ کہتے ہیں کوئی چیز اس کے حلق میں پھنس جائے، جسے اچھو کہتے ہیں، پھنس جائے تو کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی حلق میں کہتے ہیں سانس کی نالی میں کوئی چیز پھنس جائے، نہ وہ نیچے جا سکتی ہے نہ وہ، اس سے انسان کی موت واقع ہوتی ہے. یعنی انسان اتنا کمزور ہے، امیر فرماتے ہیں امیر مومنین، کہ اتنا کمزور ہے کہ اس کی اگر ذرا سی بھی حلق میں کوئی چیز پھنس جائے تو وہ نیچے بھی نہیں، اپنے پیٹ میں بھی نہیں ڈال سکتا اور وہ باہر بھی نہیں ہے. یہ انسان کی کمزوری بیان کرتے ہیں. انسان اتنا بڑا کمزور ہے، آپ اس سے بول کیا اسے جتنا بھی کچھ کام کر لیا لیکن کمزور، اتنا کمزور ہے انسان. پانچواں نقطہ، مچھر کے کاٹنے سے چیخ اٹھتا ہے. پانچواں نقطہ، مچھر کے کاٹنے سے چیخ اٹھتا ہے. اب یہاں پر بھی کہ مچھر کتنا سا ہے؟ بہت چھوٹا سا ہے، لیکن اگر کاٹتا ہے تو انسان، اب معصوم فرما رہے ہیں کہ انسان کی کمزور کتنا کمزور ہے. ایک چھوٹے سے جسے آپ مچھر کو اگر پکڑنا چاہتے ہو اتنی آرام سے پکڑ نہیں سکتے. اگر انسان کو کاٹ لے تو انسان چیخ اٹھتا ہے. انسان کی نیند بھی خراب کر دیتا. اب 2 منٹ 3 منٹ اس موضوع پہ بولا جا سکتا ہے. پھر آخر میں ہے چھٹا اور آخری نقطہ، اس کے پسینے سے بدبو آتی ہے. اس کے پسینے سے بدبو آتی، وہ اسے دور نہیں کر سکتا. اس کے پسینے سے بدبو آتی ہے اور وہ اسے دور نہیں کر سکتا. یہ کیسا انسان ہے؟ یہ کمزور انسان ہے. اب یہاں پر اس روایت کو آپ نے مکمل کر دیا. تو اس طرح دیکھیں مجلس اس طرح تیار ہوگی. جو میں نے آپ کے سامنے صرف 2 مثالیں دی ہیں، اور بھی مثالیں ہیں کہ اگر آپ کو کوئی روایت پڑھنی ہے تو پہلے آپ اس روایت کا انتخاب کریں، مجھے یہ روایت پڑھنی ہے. پھر اس روایت سے منسلک آیت قرآنی آپ دیکھیں، پھر اس کا مقدمہ بنائیں گے. مقدمہ میں نے کہا دیکھیں مقدمہ بنے گا تفکر سے، یہ یاد رکھیے گا. آپ کو اس پہ غور و فکر بہت کرنا پڑے گا. مقدمہ جو میرا تجربہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی آکے کوئی اور بات بھی کہہ سکتا ہے، لیکن میرا جہاں تک تجربہ ہے، جو ہم نے تجربہ کیا، مقدمہ تفکر سے بنتا ہے. آپ فکر کریں، بہت زیادہ تفکر کریں، مطالعہ بھی کریں ساتھ ساتھ، اور تفکر کریں کہ میں اس آیت کو کس طرح بیان کروں اور مجھے یہ روایت بیان کرنی. تو اس روایت کے ذمے میں آیات لوں، پھر معصوم کی حدیث، اور پھر اس کے بعد میں ایک مقدمہ بیان کر کے یہ حدیث مجھے بیان کرنی ہے. 6 چیزیں جیسے بیان کرنی تو کیسے بیان ہوگی. اسی طرح
یہ جو کتاب، اب میں کتاب کی معرفی بھی کرا دوں آپ کو ساتھ ساتھ. اب جیسے یہ کتاب ہے، یہ بھی مولانا علی افضل صاحب کی ہے، کلام نور بزبان نور. اب اس میں بھی پوری بعض جگہوں پہ مجلسیں تیار ہیں. اب جیسے اس میں ایک مجلس، ایک موضوع ہے 8 باتیں، صفحہ نمبر 19. صفحہ نمبر 19 پہ ہے 8 باتیں. وہ 8 باتیں کیا ہیں کہ پیغمبر اسلام کی، وہ 8 باتیں کیا ہیں سنیے. اب یہ 8 باتیں سن لیجئے تاکہ ایک مجلس آپ کی اور تیار ہو جائے گی. اس کا مقدمہ آپ خود بنائیں. پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، اگر کوئی میری امت میں سے 8 عمل انجام دے گا تو اللہ اس کو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ محشور کرے گا. سورہ نساء کی آیت نمبر 69 اس سے ملتی جلتی ہے. اس آیت کو دیکھیں، اس میں بھی یہی 4 چیزیں ہیں. اور اس کے بعد اس آیت کی ذیل میں جائیں کہ انبیاء سے کیا مراد ہے، صدیقین سے کیا مراد ہے، شہداء اور صالحین سے کیا مراد ہے. اس کو وہاں سے مطالعہ کریں، مقدمہ بنائیں، پھر یہ 8 چیزیں بیان کر دیں جو مولانا نے بیان کی. 8 چیزیں بیان کر دیں کہ جو یہ 8 کام انجام دے گا تو یہ انبیاء، شہداء اور صالحین کے ساتھ محشور کیا جائے گا. تو یہ 8 چیزیں اگر آپ کو پڑھنی ہے تو اس کے لیے آپ اسی آیت کی ذیل میں میں نے بتایا سورہ نساء آیت نمبر 69 اس میں جائیں. وہاں پر آپ کو تفسیر نور الثقلین، صافی، ان 2 تفسیروں میں جائیں، آپ کو اچھا خاصا میٹر ملے گا. وہ آپ کو مقدمہ بنے گا. یہ 8 چیزیں آپ آرام سے بیان کر سکتی ہیں. تو اس میں احادیث معصوم علیہ السلام کی حدیثیں موضوع وائز ہیں، یعنی ایمان، استقامت، اس طرح جو چیزیں الف سے، وہ الف سے جو بے سے، اس طرح انہوں نے بیان کیا. اس میں یہ کتاب ہے پیام قرآن. یہ 10 جلدیں اردو ترجمہ ہو گیا. یہ 10 جلدیں ہیں. آیت اللہ ناصر مکارم کی کتاب ہے پیام قرآن. اس میں آپ کو فضائل، اخلاقیات، سب چیزیں اس میں آپ کو ملیں گی. اس میں آپ مطالعہ کریں گے تو بہت میٹر آپ کو اس میں ملے گا. یہ کتاب انوار خمسہ، پہلے میں نے بیان کیا، اس میں 5 چیزیں، انوار خمسہ 5 چیزیں ہیں. 5 مدینے میں ماتم. 5 کون سے وہ عمل ہیں جو شیطان انسان اگر انجام دے تو شیطان اسے نہیں بہکا سکتا. 5 آزمائشیں. 5 چیزوں والی چیز اس میں آپ مطالعہ کریں. آپ کو بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں مجلس تیار ہے، یوں سمجھا، صرف آپ کو مقدمہ بنا کے مجلس پڑھ دینی. اس میں مجلس تیار ہے. انوار خمسہ. اب یہ بھی بلا کی کتاب ہے. 50 موضوع 100 داستانیں، یعنی 50. اس میں بہت آسان کام کیا ہوا ہے. یہ پہلا ورک اس کا پھٹ گیا ہے. 50 موضوع 100 داستانیں، یعنی ہر موضوع پر 5 آیتیں ہیں، 5 حدیثیں ہیں، 2 واقعات ہیں. یہ ہے مصائب کی کتاب، مصائب آل محمد. مصائب میں بھی اگر کسی کو پڑھنا ہو تو یہ کتاب سے مصائب پڑھ سکتے ہیں. اچھا، اب یہ کتاب اور ہے، ابھی نہیں آئی ہے بالکل. اس کا نام ہے اخلاق اور آداب. یہ 2 جلدیں. یہ مولانا یوسف عابدی صاحب کی کتاب ہے. 2 جلدوں پر 2 جلدیں ہیں. جلد نمبر 1 اور جلد نمبر 2. جلد نمبر 1 کا ہم نے عنوان دیا ہے ماہ رمضان کے درس کی تیاری، اور جلد نمبر 2 کا جو موضوع دیا ہے ماہ محرم کے عشرے کی تیاری کے حوالے سے. اب یہ سب اندازہ کریں، اس میں اس کتاب میں اتنا میٹر ہے. حدیث معصوم علیہ السلام انہوں نے بیان کی ہے. اس میں آپ اس کو مطالعہ کر کے جو وہ مجلسیں تیار کر سکتے ہیں، ماہ رمضان کے درس بھی. اب جو کتاب بتا رہا ہوں یہ کتاب ہے ثمرۃ الحیات. 2 جلدی کتاب ہے. فارسی میں ہے، اس کا یہ اردو ترجمہ ہے. یہ اصفہان کے رہنے والے تھے، خود ممبری تھے، مجلس سے پڑھتے تھے. اور ان کے متعلق لکھا ہے کہ انہیں 2000 حدیثیں زبانی یاد تھیں. خود ممبری تھے، ان کے ممبر چھپے ہیں، یعنی ان کی مجلسیں چھپی اردو میں، فارسی میں چھپی، فارسی سے ترجمہ. ہر جلد میں 70 مجلسیں ہیں. 2 جلدیں ہیں. ثمرۃ الحیات. مصنف ہیں محمود اصفہانی. اصفہان کے رہنے والے تھے، محمود اصفہانی. یہ ان کی مجلسیں چھپی ہیں، فارسی سے اردو ترجمہ. اس 2 جلدوں میں 140 مجلسیں تیار ہیں. مجلسیں اس میں تیار ہیں. صرف آپ کو جو شعر وغیرہ ہیں فارسی کے درمیان وہ چھوڑ دیں. باقی جو روایت ہیں، آیات کا استفادہ کیا، وہ بہت زبردست ہے. واقعات بہت اچھے. آپ اس میں اس کا ایک مجلس کا مطالعہ کریں اور اس کے بعد آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور کتاب ہے، یہ 5 جلدی ہے. اس کا نام ہے پند تاریخ. معروف کتاب ہے. اس میں بھی واقعات، موضوعات بہت اچھے آپ کو ملیں گے. یہ اخلاق اور آداب، جلد اول اور جلد دوم. اچھا، اب یہ کتاب ہے 12 اماموں سے پوچھے گئے سوال اور جواب. 12 اماموں سے پوچھے گئے سوال اور جوابات. یہ بھی کتاب چھپ گئی ہے.
کیا ہے بلکہ 14 معصومین سے ہیں، پیغمبر بھی ہیں اور جناب زہرا سے بھی، یعنی 14 معصومین سے جو سوالات پوچھے گئے. بعض لوگوں نے اس کو فارسی میں جمع کیا کہ پیغمبر سے کیا سوال پوچھے گئے. پیغمبر کی جو جلد ہے وہ بہت ضخیم ہے، 2 جلدیں ہیں. پیغمبر سے کیا سوالات پوچھے گئے، پیغمبر نے اس کو کیا جواب دی. اسی طرح اس میں آپ کو مواد بہت ملے گا. اسی طرح یہ 2 کتابیں ہیں مناقب اہل بیت، یہ 4 جلدی کتاب ہے فضائل آل محمد. یہ 4 جلدی کتاب ہے مناقب آل محمد. یہ فارسی میں ہے قطرہ، اردو میں ترجمہ ہے مناقب اہل بیت. یہ جو کتاب میں آپ کو بتا تھا میزان الحکمہ جلد اول، جو ایمان کی جتنی بھی گفتگو کی میں نے آپ کو بتایا وہ اسی کتاب سے، اسی کتاب سے. اس میں ایمان اور انسان کے متعلق جو گفتگو کی وہ اسی کتاب سے ہے. اسی طرح ایک جو کتاب ہے یہ ہے نقوش عصمت، پیشان ادر جوادی صاحب مرحوم اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. یہ کتابیں جو ہیں یہ انہوں نے 14 معصوم میں جو درس دیے ہیں یا مجلس سے پڑھی وہ چھپی ہیں. 14 معصوم کے حوالے سے اگر کسی کو کوئی کام کرنا ہو تو وہ آرام سے اس پر ان کا مطالعہ کر کے کام کر سکتا ہے. پھر یہ ہے شرح امیر اللہ، یہ بھی مولانا علی افضل صاحب کی کتاب ہے، وہ اچھی کتاب ہے. اس میں بھی مواد بہت ہے. فضائل کی کتاب ہے، اس میں یہ زیارت امیر اللہ جو ہے اس کی شرح انہوں نے لکھی ہے. یہ آیت اللہ مطہری کی کتاب ہے، اسلامی داستانوں کے نام سے ہے. اس کے اندر بھی واقعات جو میں نے آپ کو بتایا کہ واقعات کہاں ملیں گے، انہی کتابوں میں آپ کو واقعات ملیں گے. اسی طرح ایک اور کتاب ہے، یہ بھی فضائل امیر المومنین پر ہے. اس میں بھی 1001 حدیث ہیں امیر المومنین پر. فضائل امیر المومنین اگر آپ اس میں سے مطالعہ کریں پھر فضائل نکالیں، آج مطلب 5 فضائل پڑھنے ہیں، 10 فضائل پڑھنے ہیں، اس کو عنوان دیں اور اس کے بعد اس 10 فضائل کو پڑھیں، 5 فضائل کو پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح یہ کتاب یہ اب ملے گی نہیں آپ کو، مشکل سے ملتی ہے، سفینۃ الشہداء فی مقتل الحسین. یہ شاہ فیصل کالونی میں رہتے ہیں صاحب، جو وہ انہوں نے دی ہے، مارکیٹ میں بہت کم ہے لیکن کتاب بہت اچھی ہے. اس میں کربلا کے واقعات اور اس واقعات، پھر مقتل، کافی چیزیں اس میں. جی نام ہے اس کا سفینۃ الشہداء فی مقتل الحسین. رائٹر ہے مرزا شکیب، اس کا نام ہے مرزا محمد صابر شکیب، مرزا محمد صابر شکیب. اور اس کے بعد آخر یہ کتاب ہے روایت اعضاء، یہ مصائب کی کتاب ہے. اگر آپ لوگوں کو مصائب پڑھنے ہوں، جو نئے پڑھنے والے وہ ان کتاب سے مصائب پڑھ سکتے ہیں. اس میں پرانے اب 2 جلدیں ہو گئی اس کی، روایت اعضاء کی جلدیں 2 بھی آ گئی ہے. تو اس میں کیا ہے، آپ کو جو مصائب پڑھنے شروع میں عموماً مصائب بنانا مشکل ہوتا ہے، مختلف کتابوں سے مقتل جمع کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس میں تیار مصائب ہیں. تو اس میں علامہ رشید ترابی کے ہیں، اظہر حسن زیدی صاحب کے ہیں، حسن ظفر امروہی صاحب کے ہیں، آیت اللہ علی نقن صاحب کے ہیں. تو اس میں اس طرح جی یہ عسکری حجت الاسلام عابد عسکری، عابد روایت اعضاء، اس کی اب 2 جلدیں ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ کافی چیزیں جو اتنا ہو سکتا تھا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. جی یہ تو آپ نے جو خان کی کتابیں اور ان پہ حدیث کے حوالے. اچھا بہت ساری ایسی پہلے کی کتابیں چھپی ہوئی جس میں ضعیف روایت ہیں، تو آپ کو کیسے پتہ یہ ضعیف ہے ضعیف نہیں ہے؟ جیسے 14 ستارے کا بولتے تھے. نہیں 14 ستارے پڑھتے ہیں لوگ، عالم جو ہیں. اب ہم نے پوچھے اس کو مثالوں میں پتہ چلا تو پڑھ. ہاں نہیں 14 ستارے میں سب کچھ ضعیف نہیں ہے، سارا ضعیف نہیں ہے، اس میں پڑھ سکتے ہیں. اس میں دیکھیں قانون کلی کیا ہوتا ہے پڑھنے کا، کہ آپ جب مجلس پڑھ رہی ہیں اس میں کلی قانون ہوتا ہے کہ کوئی ایسی روایت، ایک آخری جملہ ذرا توجہ سے سن لیں، کہ کوئی ایسی روایت یا ایسا واقعہ جو توہین معصوم نہ ہو. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس نے توہین معصوم ہو رہی ہے تو آپ نہیں پڑھیں. امام کے لیے جیسے بہت ساری پریڈکشن پہلے سے بتا دی گئی، یہ ہوگا یہ ہوگا. نہیں وہ تو روایت میں آیا تو بتاتے ہیں نا. 14 ستارے میں بہت سے لوگ نہیں مانتے. نہیں وہ نہیں مانتے، ان کا مسئلہ ہے، لیکن ان عالم نے بھی، وہ جو عالم ہے علی قراری صاحب، انہوں نے اور بھی بہت سی کتابیں لکھی ہیں، جیسے نجم الحسن قراری صاحب کی وہ. ہاں تو بہت سی کتابیں ایسی ہیں کہ ضروری نہیں ہے آپ کے سامنے یہ ہو کہ کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی روایت اگر آپ پڑھنے کا دیکھیں اس میں توہین معصوم ہے یا کوئی ایسا پہلو نکلتا ہے تو وہ آپ عالم سے پہلا کنسلٹ کرا لیں، پوچھ لیں کہ یہ چیز پڑھنے کے مطابق پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی. اگر وہ کہہ کہ نہیں پڑھی جا سکتی پھر آپ نہیں پڑھیں. قانون کلی یہ یاد رکھیں کہ کوئی چیز ایسی جس سے پڑھنے سے آپ یہ کہیں کہ اس سے توہین معصوم ہے یا کوئی ایسا پہلو جو نہیں معاشرے کے عرف کے لحاظ سے بھی نہیں پڑھا جا سکتا تو پہلے کسی عالم سے کنفرم کر لیں، اس کے بعد پھر اس کو پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، ورنہ اگر منع کر دیں تو بھی نہیں پڑھیں اس کو. ٹھیک ہے جی.
ہاں نہیں وہ مصائب کی بات ہے، مصائب میں نہیں ہے وہ. ہاں نہیں دیکھیں آخر ان کا سوال ہے کہ دعا دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر تابوت کی مجلس ہے تو عموماً دعا اس میں نہیں ہوگی. آپ دعا پہلے کرا لیں یا فاتحہ پہلے پڑھوا لیں. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ تابوت کی مجلس ہے تو آپ جیسے اب تابوت آ رہا ہے آپ دعا پڑھوائیں تو وہ رکعت جو ہے وہ نہیں رہتی. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے مجلس پڑھ لی، مجلس کے بعد آپ نے مصائب پڑھ لیے، اب اس کے بعد جو دعا پڑھائی جاتی ہے پروردگارہ مصحف کہتے ہیں خدا بندہ ہماری قلیل عبادت کو قبول فرما. پھر اس کے بعد کہتے ہیں پروردگارہ تمام مومنین مومنات جو حاجات ان کی قبول فرما. اس طرح وہ جو دعائی کلمات پڑھے جاتے ہیں اور اس کے بعد مومنوں کی پریشانی دور فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، عزاداروں کی عزاداری قبول فرما، جو حج و زیارت نصیب فرما، بے اولاد کو اولاد نصیب فرما. اس طرح کی جو دعائیں کلمات جسے کہتے ہیں جو 4 5 7 بعد پڑھے جاتے ہیں. پھر آخر میں کہتے ہیں کہ خدا بندہ تمام مومن مومنات کو جو امام زمانے کے آوان انسان میں شامل فرما، امام زمانے کے ظہور میں تاجر. یہ دعا جو یہ جی ہاں پہلے پڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہے، پڑھے بھی ضروری نہیں ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے. عموماً یہ مثال آتی ہے فاتحہ میں. فاتحہ اگر آپ نے دیکھیں مجلس میں کوئی تابوت مطلب کوئی تابوت نہیں ہے یا مہندی نہیں ہے یا جو بھی مثال کے طور پہ علم برآمد کرنا ہے وہ نہیں ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ آخر میں دعا پڑھ سکتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے یا تو آپ شروع میں کہتے ہوئے بانی مجلس کی طرف سے سورہ فاتحہ کے التماس سے، کیونکہ آخر میں تابوت ہے تو وہ ہم نہیں پڑھا سکیں گے تو لہٰذا شروع میں فاتحہ شروع میں پڑھا دیں اور دعائے کلمات شروع میں بھی پڑھ سکتے ہیں. 2 4 جملے ضروری ہے سارے جملے پڑھیں، 2 3 جملے پڑھ سکتے ہیں. ہاں اس کے بعد پڑھیں، اس کے بعد پڑھ لیں، خطبہ پڑھیں، پھر مجلس اپنی شروع کرتے ہیں. ہاں اس کا نام ہے 50 موضوع 100 واقعات. اس میں ہر یعنی مثال کے طور پر ایمان ایک موضوع ہے، 5 آیتیں ہیں، 5 حدیثیں ہیں، 2 واقعات ہیں. آپ کی پوری مجلس تیار ہے. اسی طرح اسی کتاب میں موضوع ہے مثلا صبر، 5 آیتیں، 5 حدیثیں، 2 واقعات. جی وہ آپ کو ڈھونڈنی پڑے گی. جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو سائنس پر جو کتاب ایک ہے آپ اس کو پڑھیں. اور بہت سی کتابیں آپ کو پہلا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا سائنس والا موضوع کیا، اس موضوع سے پھر آپ وہ ڈیپینڈ کریں ائمہ علیہ السلام نے ان موضوعات پہ کیا گفتگو کر رکھی ہے تو آپ اس کو پھر اس سے پڑھ سکتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا موضوع سائنس کے اعتبار سے. اگر آپ نے کوئی چیز پڑھنی ہے تو ائمہ علیہ السلام کی جس سے آپ اس کو ٹیلی کرنا چاہتی ہیں وہ دیکھیں امام علیہ السلام نے اس کے اوپر کیا گفتگو، معصومین کی گفتگو ہے اس پر. اب میرے ذہن میں 6 امام کے حوالے سے ہے کوئی کتاب، 6 امام کے حوالے سے ہے. جی بعض اہل علم کے آپ کو اشرح بھی مل جائے گا. بعض اہل علم نے سائنس اور اسلام پہ اشرح بھی پڑھا ہے. آپ سرچ کریں گی تو مل جائے گا. PDF کتاب بھی آپ اگر گوگل پہ سرچ کریں گی تو وہاں پہ بھی کتاب آپ کو مل جائے گی. جی نہیں وہ بہت لمبا موضوع ہے. معراج موضوع نہیں، کتابیں بہت ہیں معراج میں. اردو میں بھی کتاب چھپ گئی ہے معراج میں، آپ پڑھ سکتے ہیں. خود معراج کے نام سے کتاب چھپی، معراج کتاب کا نام معراج ہے. اب ذہن میں نہیں لیکن آپ کسی بھی بک اسٹور پہ انچولی میں جائیں، مارٹن روڈ پہ جائیں، رضویہ جائیں، سوجلے بازار میں جائیں تو آپ ان سے اگر اس موضوع بیان کریں گے تو آپ کو دے دیں گے. کتاب کا نام ہے سپر مین ان اسلام. ہاں کیا نام ہے؟ ہاں سپر مین ان اسلام. ٹھیک ہے، درود پڑھتے محمد آل محمد.